سے پہلے ہے نا. ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو, ہمیں نظر انداز نہ کرو, اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو. یہی ہے نا ان کا مطالبہ. تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل بولو. تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو؟ کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی, یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے, اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے, لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو. یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ, سلیکٹڈ الفاظ, مخصوص وقت, وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے, ایسی مطلوب ہے. پیدا ہوا تو کان میں اذان حی علی الصلاۃ, اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے, جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا, پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے, اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے, ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, بس سمجھ میں آ گیا ہمارے, اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا, اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو کہ بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بس ٹھیک ہے نا, ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ بھی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے, بس ختم, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو, بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے, یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. صدیوں سے یہ, اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے بھائی. اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر, زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے, دکان پہنچے گئی ہے, وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا, پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا, اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی, حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں, وہاں پہنچ جائے گا.
ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو, وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں, ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ, ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں. ان سے ملیے, یہ ہے پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ, یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ, مشورہ دے رہا تھا, لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا. اسٹیشن پہ جاؤ, ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا. مسجد میں کیا ہوگا, وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام, وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. اور کیا کرے گا یہ, وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے, اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا, مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا. پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا, ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے, ناپاک خون سے, اور بنا کے انسان بنایا, تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا, کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے. ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا, تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا, اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو, معاذ اللہ. روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کیوں, اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں, نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ, تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو, اور یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا, اللہ کے رسول کو بھی مان لیا, اللہ کی کبریائی بھی مان لی, لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح, تھوڑی کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم, اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے. اس اسٹائل میں آرڈر آتا, پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں, ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں, سونے دو ان کو. جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو, جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے, پڑھائی میں, اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے, ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں, ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو, اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا, 2 دفعہ 3 دفعہ,
اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے, کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم, اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے. سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا, ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں, لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت. تو جو شکر گزار ہے, جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا, حیض کے خون سے بنایا, پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا, باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا, ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے. پھر ہم بڑے ہوئے, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, ساری نعمتیں. پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے, پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے. یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں, یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائی, جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاح پر وہ لازمی لبیک کہے گا. وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا, وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا, کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی, سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ, سفر میں جاؤ, اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو, وہاں بھی معاف نہیں کی ہے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازیوں کے سفر میں سو رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں. بھائی کیا یار, اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل, سفر میں پڑھو بھائی. اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے. وہ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسی ٹائم آئے, ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی. کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو, آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو تو روکتا کہ نہیں روکتا. تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں, میں چاہوں اس بس کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو, تم نے نماز نہیں چھوڑنی. تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے, بولو بھائی روکے گا تو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا یہ. اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھٹا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان, بڑا پھٹے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا, نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاح کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ان سے بولو حی علی الصلاح, اور پھر بولو کہ بھائی آنا ہے تو آ سکتے ہو, نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر, کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو, نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں مان رہا, پھر آپ مجبور ہیں. پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا, اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی, کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے.
پوری روئے زمین. کہیں موقع ملے, ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے, میدانوں میں, صرف بیت الخلا گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو. پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا, اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ نے. سڑک بھی پاک ہے, مٹی بھی پاک ہے, جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا. جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہیں جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہم بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے, تو بھئی پاک ہے سب جگہ, مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے, جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریاں بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے, وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ, نہ شاپنگ کے دوران جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز میں مسجد میں, تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے, نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کے. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا وہ. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا, پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں. شادیوں میں ولیموں, شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں, تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا, او ہو, اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار, جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا. ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیسٹ پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیسٹ پہ لپکا ہے, کوئی سارے لیگ نا, کہ کوئی وسیم نہ کھا لے یا ستار نہ کھا لے. جتنا کھانا ہے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے, ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ, اٹھ کے جاؤ, کچھ نظر آ جائے تو کھا لو, نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ, اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار, اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی, ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا, جیسے کچھ ہے ہی کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے. ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم, کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا, وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے, وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو. جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو, ورنہ یہ جماعت کی نماز